السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، رمضان کے مہینے میں شادی شدہ حضرات اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے، نہ دن میں نہ رات میں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے اہم ہے کہ ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی تفصیل بتائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز ہے یا نہیں، اور دن یا رات کو ہم بستری کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے روزہ فرض عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ اور یاد رہے کہ روزہ ایک بہت پرانی عبادت ہے، جیسا کہ اس آیت سے فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت پرانی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، بحوالہ در مختار کتاب الصوم۔ اور ناظرین، جہاں تک روزے کے مقصد سے تعلق ہے تو اسی آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حاصل کرنا ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ مذکورہ آیات میں روزے کی فرضیت اور اس کا مقصد بیان ہوا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں رمضان میں میاں بیوی کے آپس میں ہم بستری کرنے کے حوالے سے کہ یہ جائز ہے بھی یا نہیں۔ تو یاد رہے کہ شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا، جمع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھی۔ یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی، اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا، اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صورتحال عرض کی تو آیت اتری بحوالہ جلال الثانی، اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے ہو، تو اس سے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ یاد رہے کہ اس آیت میں خیانت سے وہ ہم بستری مراد ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ رمضان میں دن کے وقت مرد و عورت پر جمع کرنا حرام ہے، اور ان پر یہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر انہوں نے یہ کام کر لیا تو ان کے ذمہ میں کفارہ ہے جو کہ غلام آزاد کرنا ہے۔ جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور جو اس کے بھی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔
اور اس حوالے سے ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے جو کہ روایات میں یوں آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں یعنی رمضان میں جمع کر لیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کرے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑا سا ٹوکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس میں کھجوریں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ادھر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لے جاؤ اور انہیں صدقہ کر دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سے بھی زیادہ فقیر پر اللہ کی قسم ان دونوں خالی جگہوں یعنی مدینہ کے دونوں اطراف کے درمیان میں گھر والوں سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ بروایت صحیح بخاری حدیث نمبر 1834 اور 1835 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1111۔ تو ناظرین مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ رمضان کی راتوں میں جمع کرنا تو جائز ہے، منع نہیں، لیکن یہ جو جواز طلوع فجر تک ہے یعنی شام کو افطاری کے بعد صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے زوجین جمع کر سکتے ہیں۔ اگر فجر طلوع ہو گئی تو جمع حرام ہو جائے گا اور جمع کر لینے کی صورت میں کفارہ لازم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو مذکورہ سوالات کے جواب مل چکے ہوں گے۔ یاد رہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی جا سکتی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ روزہ افطار کر لینے کے بعد روزہ رکھ لینے سے پہلے میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ پورے رمضان میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، تو وہ بیچارے اس بات کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ شریعت کے احکام میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال اور حرام کی حدود مقرر فرمائی ہے اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حدود پر قائم رہے اور ان حدود سے تجاوز نہ کرے۔ یاد رہے کہ بیوی کو اللہ نے خاوند کے لیے حلال فرمایا اور آپ کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غیر عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھے یا ایسا ارادہ رکھے۔ یاد رہے کہ آج کل مرد حضرات سارا دن غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، چاہے موبائل میں دیکھیں یا پھر